معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، الیکشن کے بارے میں ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، ہر طرح کا حربہ آزمایا جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ سیاستدان ہیں جن کے پاس حکومت ہے اور ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ کرانا نہیں چاہتے، وقت پر بھی نہیں کرانا چاہتے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ الیکشن ہی ہر چیز کا حل ہے۔ کاش اس ملک میں الیکشن ہر مصیبت کا حل ہوتا، کاش کاش ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور یہ جو جمہوریت کے حسن کا جو چرچا ہے کہ جمہوری سو کالڈ، یہ جمہوریت جو ہے اس حسینہ کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جمہوریت وہ حسینہ ہے جو ان غنڈوں میں پھنس گئی، ہمیشہ رضیہ غنڈوں میں پھنسی رہی ان سیاستدانوں میں، اور یہ اس کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اس جمہوریت کے ساتھ، وہ پورے ملک کے ہر پڑھے لکھے باشعور آدمی کے پاس محفوظ ہیں وہ سب چیزیں۔ کچھ اس میں سے مر کھپ گئے، کل ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن ہم نے اس جمہوریت کی آڑ میں سیاستدانوں کو اور ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان کو ہر طرح کی کرپشن سکھانے والی اور پھر اس سے بچنے کے طریقے سکھانے والی گندی اس ملک کی سول بیوروکریسی، ہم نے اس کے خوب تماشے دیکھے ہیں۔ اب آئیے کہ الیکشن، اب ہم تو سجیشن ہی دے سکتے ہیں، صرف کب سے دیتے چلے آ رہے ہیں سجیشن کہ جی آپ یہ پلیز پہلے الیکشن ریفارمز کر لیں۔ سکندر سلطان کے بس کا کام نہیں ہے یہ، ویسے بھی پارٹیزن ہے، وہ سب کو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی پورا مافیا ہے، وہ پورا مافیا ساتھ لے کر آیا ہے، وہ 100 لوگ۔ لیکن ایسے ہی تو نہیں بیٹھا ہے نا، اس کے سر پہ بھی تو ہاتھ ہے نا کچھ لوگوں کے، خالی شریفوں کا ہاتھ نہیں ہے سکندر سلطان کے سر پر اور ان 100 آدمیوں کے پیچھے۔ اور بھی لوگ ہیں جن کی شے پر ہر چیف الیکشن کمشنر پارٹیزن رہا ہے پچھلے 4 ڈیکیڈ میں دیکھ رہی ہوں، سوائے ایک جسٹس نعیم الدین جب آئے تھے اور 93 کا الیکشن ہوا تھا، میں نے اسی وقت جوائن کیا تھا الیکشن کمیشن، اور وہ ایک سیکٹری ہمایوں خان، وہ کمبینیشن، اور جسٹس جہانگیری اور جسٹس شیخ ریاض جو بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے، اس وقت سرونگ جج 2 ممبر ہوتے تھے، بس 2 ہی ممبرز سے الیکشن کمیشن چل رہا تھا اور بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف قانون پاس ہوا جسٹس نعیم الدین، جس میں میرے خلاف، جبکہ مجھے تو جوائن کیے ہوئے 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ میرے خلاف رپورٹا رپارٹی اور خط لکھنے شروع ہو گئے کہ جی میں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا، ان تینوں ممبرز 2 ممبرز اور ایک چیف الیکشن کمشنر کو، کہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف فیصلہ لکھا جائے۔ میں جس کو الیکشن کمیشن کی اس وقت ABCD نہیں پتا تھی، میں جس کو قانون کی ABCD اس وقت نہیں آئین کی پتا تھی، میں تو پڑھ رہی تھی، دیکھ رہی تھی، آبزرو کر رہی تھی چیزوں کو، اس وقت سیکھ رہی تھی، سیکھنے کے عمل سے گزر رہی تھی، اس وقت یہ کیا گیا۔ اور کب کیا گیا؟ جب ایک پیپلز پارٹی کا لیٹرل انٹینٹ، ایک اسکول ماسٹر جس کو گریڈ 22 تک پہنچایا محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اور اس کو سیکٹری الیکشن کمیشن لگایا، حسن بھٹو، تب سے یہ گندگی شروع ہوئی۔ اور مراد کا باپ عبداللہ شاہ سندھ کا چیف منسٹر تھا۔ اس طرح چلتی ہیں چیزیں، اس طرح ہوتا ہے۔ اس وقت وہ چیف منسٹر تھا، آج کوئی اور چیف منسٹر ہے پنجاب کا، اور وزیر اعظم کوئی اور ہے، اس وقت وزیر اعظم محترمہ تھیں۔ یہ کمبینیشنز ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کا کمبینیشن چل رہا ہے، کبھی مسلم لیگ کا کمبینیشن چل رہا ہے۔ ان سب نے جس طرح الیکشن کمیشن کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہے، اور جس طرح الیکشن کمیشن سے غلط کام کرائے ہیں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، کہیں میں نے بتایا نا تاریخ لکھی جا رہی ہے زوال کی، تمہارے سیاسی زوال کی، تمہارے اخلاقی زوال کی، تمہارے ضمیر کی موت کیسے واقع ہوئی ہے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اب تو معاشی زوال جو آ رہا ہے اس میں ان کی بددعائیں تمہیں کھا جائیں گی جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں۔
تم افیکٹ نہیں ہوئے, تم نے تو اتنا پیسہ باہر لے گئے, تم سمجھ رہے تھے بچ جاؤ گے, تم نہیں بچو گے, تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. جو الیکشن کمیشن کے غلط کاموں میں الیکشن کمیشن کی سرپرستی کرتا رہا ہے, وہ یہ یقین کر لے کہ اس نے نہیں بچنا ہے, اور جو دولت اس نے جمع کی ہے اپنے بچوں کے لیے, وہ بچے استعمال کرنے کے لائق ہی نہیں رہیں گے. ایک زلزلہ کافی ہوگا, ایک طوفان کافی ہوگا, ہم بھی اس کے انتظار میں ہیں, لیکن پھر بھی اپنا کام کرتے رہیں گے. سجیشن یہ ہے جناب, تجویز یہ ہے کہ پہلے ریفارمز ہونی چاہیے, جس کا بہت چرچا جو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, اور اپنی بال اٹھا کر ڈالی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی گود میں. پارلیمنٹ کیسے کر سکتی ہے ریفارمز؟ دے آر بینیفیشری آف دس ڈرٹی سسٹم. کیسے کر سکتے ہیں وہ تو اپنی مرضی کی جیسے ترمیمیں کرتے رہے ہیں ایسی ریفارمز بھی کریں گے. تو ریفارمز کرنی ہے الیکشن کمیشن نے, اور اب کچھ سیاسی جماعتوں نے چیخنا شروع کیا ہے سینسس کے حوالے سے, ڈی لیمیٹیشنز کے حوالے سے, جس میں میں دیکھ رہی ہوں کہ تقریباً وہ پسی ہوئی جماعتیں, محروم طبقوں کی جو جماعتیں ہیں, جنہوں نے اپنے محروم کارکنوں کے خلاف ہر جگہ ہاتھ ملایا کرپٹ حکومتوں سے, جس میں صرف سندھ کی مثال دیتی ہوں. اب وہ کہتے ہیں جی سینسس ہمیں پورا گنا نہیں گیا. وہ بھائی یہ تو بھٹو کے زمانے سے گند شروع ہو گیا تھا پورا نہ گننے کا, جب اس نے 80,000 کی آبادی پر کہا تھا کہ ان کو 56,000 دکھاؤ, اور وہ ہو گیا تھا. اب بھی یہی ہو رہا ہے. ڈی لیمیٹیشنز, عبداللہ شاہ نے جب یہ ڈی لیمیٹیشنز میں ملیر کاٹا تھا, میں کراچی پہ آتی ہوں, میں یہاں کی رہنے والی ہوں, میں یہاں کی چیزیں دیکھ رہی ہوں. سروے جنرل آف پاکستان کی 2 لیٹرز پڑے ہوئے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں کہ یہ کس طرح کا ڈسٹرکٹ کاٹا ہے. ملیر آپ نے جہاں جہاں آپ کی کانسٹیٹوئنسی تھی ٹیڑھا میڑا اس کو کاٹ کے آپ نے نقشہ ہی بگاڑ دیا کراچی کا, اس کو آپ نے ایک ڈسٹرکٹ ملیر بنا دیا. تو میں تو ابھی بھی یہ تجویز دوں گی کہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے سروے جنرل آف پاکستان, وہی سینسس کرائے اور وہی ڈی لیمیٹیشنز کرائے. بے شک وہ جو ہمارے سینسس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے مدد لے اور فوج کی مدد لے بے شک, اور وہ یہ کام 3 مہینے میں مکمل ہو سکتا ہے, بشرطیے کہ نیت ہو. when there is a will there is a way. نہ سکندر سلطان کی ول ہے, نہ اس کی کرپٹ ٹولے کی ول ہے. ول ہے تو عوام کی ہے کہ انہیں پورا گنا جائے, ان کی حلقہ بندیاں صحیح ہوں, اور یہ کام کوئی نیوٹرل ادارہ ہی کر سکتا ہے. میں یہی تجویز دوں گی کہ یہ کام سروے جنرل آف پاکستان کے حوالے کیا جائے, اور ان کو صرف 3 مہینے کا ٹائم دیا جائے سروے کے سینسس کے لیے, اور اس کے بعد 2 مہینے کا ٹائم دیا جائے ڈی لیمیٹیشنز کے لیے. اور پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن جسے آپ بھول جاتے ہیں, جو جنرل الیکشن میں آپ کے کام آئے گی, ہر الیکشن میں لوکل گورنمنٹ ہو کوئی بھی ہو وہی آپ کے کام آئے گی. یہ بات سب سے پہلے نورانی صاحب نے, شاہ احمد نورانی صاحب نے اٹھائی تھی کہ آپ یہ بتائیے ہمارے اتنے زیادہ ہماری کانسٹیٹوئنسی میں لوگ ہیں, ہمارے ووٹرز ہیں, اور وہ کانسٹیٹوئنسی جو ہے 1.5 لاکھ کی ہے, لیکن اس کے سامنے 10,000 کی کانسٹیٹوئنسی ہے ووٹرز کی, تو 10,000 ووٹ لینے والا بھی 1 سیٹ کا حقدار ہے اور 1.5 لاکھ ووٹ لینے والا بھی 1 سیٹ کا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سو متناسب نمائندگی کا قانون جسے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کہا جاتا ہے, وہ سب سے پہلے اسے نافذ کیا جائے, تبھی آپ سینسس بھی صحیح ہو سکے گا. اور جب سینسس جو بیس ہوتی ہے کسی بھی سیاسی نظام کی اور انتخابی نظام کی بیس ہے سینسس مردم شماری, وہ صحیح ہو جائے, اس کے بعد حلقہ بندیوں کی ڈی لیمیٹیشنز کی بات آتی ہے. اسی کو سامنے رکھ کر آپ چاہے چھوٹے یونٹ بنائیں چاہے بڑے یونٹ چاہے بڑے یونٹ بنائیں. اگر ایک کانسٹیٹوئنسی 15,000 کی ہے تو دوسری بھی 15,000 کی ہونی چاہیے. اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا اس آئین کو ایک دفعہ ری وزٹ تو کریں, کہ اس کا ہم پچھلے کلپ میں بتا چکے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے ماشاءاللہ مشورہ کم اور دھمکی زیادہ دے دی عدلیہ کو کہ جی آپ اپنے دائرہ کار میں رہیں, نہیں تو پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے. دائرہ کار میں تو آپ بھی نہیں ہیں. آئین کو جس طرح آپ لوگوں نے اپنی مرضی کی ترمیمیں کر کر کے اس کا ستیہ ناسا مارا ہے, اسی طرح کا کام آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ آپ کے ہر کام کو سپورٹ کرے, اس کو لیگل پروٹیکشن دے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کو بھی اب ذرا ہوشیار ہونا پڑے گا, اور ان پر لگے ہوئے سیاستدانوں کے لگائے ہوئے داغ دھبے جو ہیں اس کو دور کرنے کا شاید اب وقت آ گیا ہے. ورنہ ہر ادارہ یہ سوچ لے کہ اب بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے اس ملک کے اداروں کے پاس, تو اپنے آپ کو سیدھا کر لیں, ٹھیک کر لیں آپ.
اور یہ جو ریفارمز ہیں اس میں ہم نے 9 ریفارمز اور 9 ہی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہم نے بنائے تھے. عابد حسن منٹو صاحب سے منگوا کر دیکھ لیجئے, وہ بیچارے تو ہم سے بھی پہلے جو ہے وہ کورٹ میں موجود ہیں الیکشن ریفارمز کے حوالے سے, ان سے بھی پوچھ لیں. اور سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ اس الیکشن کمیشن کو یہ بھی اسحاق ڈار کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ابھی قریب, مستقبل قریب نہیں, ماضی قریب, اور کہا کہ نہیں سکندر سلطان صاحب کوئی 14 بلین روپیز نہیں ہے ہمارے پاس آپ کے لیے جس سے آپ ویگو گاڑیاں منگوا لیں کروڑ کروڑ روپے کی اور لوگوں کو برائب کریں. حالانکہ ان کی پارٹی پر تو یہ الزام ہے کہ شریفوں کا لایا ہوا سکندر سلطان جو ہے ان کا لایا ہوا بندہ ہے, ان کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے. آج کیا ہوا ہے, اجلاس ختم ہوتے ہی وہی کمیٹیاں, کمیشن جو اس ملک کا ہمیشہ سے چل رہا ہے قصہ کہانی, کہ کمیٹی بنا دی 3 لوگوں کی, اس کی سربراہی وہ سیکٹری کرے گا OMG والا, جس کو میں کیا کہوں, ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن ریفارمز کب ہونی ہے, کیسے ہونی ہے اور کیا ہونی ہے. تو یہ قصہ بھی جو ہے اب آپ نمٹا دیجئے, جس نے بھی نمٹانا ہے, چاہے صدر صاحب کریں, چاہے چیف جسٹس آف پاکستان کریں, چاہے اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے. ہم ابھی اس پر تو ابھی بات ہونی ہے, باقی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا. عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف چیف آف آرمی سٹاف ہے. بھیا تمہاری جہالت جو ہے نا اس سے تو قوم ویسے ہی تنگ آئی ہوئی ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, بس جس نے تمہیں فائدے پہنچائے پہلے اور پھر نقصان پہنچا دیا, بس کمر باجوہ اٹکا ہوا ہے تمہارے یہاں پر اپر چیمبر میں کہ وہ ایک ہی چیف آف آرمی سٹاف ہی ہوتا ہے جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے. نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آپ بھی تھے, عدلیہ بھی تھی اور فوج بھی تھی. یہ 3 ادارے ملتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. اپنے آپ کو بری ذمہ کر لو ہر چیز سے, ہر کام تم سے وہ قمر باجوہ نے کرا دیا تھا. تم تو ابھی جمعہ 8 دن پیدا ہوئے ہو نا, تمہیں تو کچھ نہیں پتا تھا. تو میں کیا کہوں, اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہر شخص اپنے اپنے مطلب کا آئین, اپنے اپنے مطلب کا قانون چاہتا ہے, اپنے مطلب کا سیاسی نظام چاہتا ہے. لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی؟ لوگوں کا جو حال اس وقت ہو رہا ہے, کسی سیاستدان نے کہا کہ ہاں میں اپنے ذاتی اثاثے جو میں نے لوٹ مار کر کے بنائے میں وہ دے دیتا ہوں. کسی FBR کے ریونیو افسر نے کہا کہ ہاں ہم اگلے 1 سال ایمانداری سے ٹیکس وصولیں گے, چاہے جوتے مار کے وصولیں, چاہے کسی طرح بھی. ایک جو نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کو ڈاکیومنٹ کریں گے اس کو, اور ہم 1 سال تک کوئی بےایمانی نہیں کریں گے. ہم نے کافی کھا پی لیا ہے, گھر بھرے میں تمہارے, تو 1 سال تم کر لو تو ہمارا یہ قرضہ ورزہ سب اتر جائے گا, ٹیکس جمع کر لو صرف. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے